إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بے بہا احسان و کرم ہوا کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ لوگوں سے توحید کے سلسلے میں کچھ بات کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہے۔ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ سر من اللہ و بین الرسول کہا گیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ ایک اور توجیہ مفسرین کرام نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کو اپنے عرب دانی پر، ان کو اپنے عربیت پر، اپنے عربی پر بہت ہی ناز تھا، گھمنڈ تھا، فخر تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے بڑا عربی جاننے والا، مجھ سے بڑا عربی میں ماہر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، اس کے اکڑ کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حروف مقطعات کو نازل کیا اور کہا کہ بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو عرب کے جتنے بھی لوگ تھے سب حیران پریشان ہو گئے کہ اس کا ترجمہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علم میں ہے وہ تمام لوگوں میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، نہ نبی میں ہے، نہ رسول میں ہے، نہ ولی میں ہے، نہ بزرگ میں ہے، نہ کسی پیر میں ہے، کسی فقیر میں ہے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو باتیں ہیں وہ اگر کسی کو نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے معلوم نہیں چلتا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے جانب نازل کی جا رہی ہے۔ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر فلا یکن فی صدرک حرج منہ نازل کیا کہ یہ کتاب جو نازل کی جا رہی ہے اس سے آپ اپنے دل کو تنگی میں مت ڈالیے، کیونکہ جب قرآن شریف نازل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور احکام خداوندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں کو دعوت و تبلیغ کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاؤں اور وہ اس پر عمل نہیں کریں گے اور اس کو مانیں گے نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے وہ سزا یافتہ نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ کہ آپ اپنے دل کو اس سے تنگی میں مت ڈالیے، پریشانی میں مت ڈالیے۔ آپ کا کام ہے صرف دعوت و تبلیغ کرنا، پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، ہدایت تو دینا میرے پاس ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب چچا ابو طالب جب انتقال فرما رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا کہ آپ ایمان لاؤ، لیکن ایمان نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے اس آیت کو نازل کیا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ آپ صرف پہنچا دینے والے ہیں، ہدایت تو میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آپ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو ڈرائیے، آپ ان کو بشارت سنائیے، دھمکائیے، ڈرائیے، ان کے اندر اللہ کا خوف دلائیے۔ اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کی کامیابی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کی پکڑ کی جائے گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ آپ کو دنیا میں کس طریقے سے رہنا اور کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کی اتباع کرنا ہے، کس کی پیروی کرنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ بہت سارے علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے، مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن شریف کو نازل نہیں کرتا اور صرف اسی ایک آیت کو نازل فرما دیتا
تو تمام انسانوں کے ہدایت کے لیے کافی تھی، تمام انسانوں کے ماننے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے آیت کافی تھی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ تم لوگ اتباع کرو ان چیزوں کی جو کچھ تمہارے جانب تمہارے رب نے نازل کیا ہے، جتنے بھی احکامات شریعت مطہرہ آپ کے جانب نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ اس کو مانیے، اس کو دل سے تسلیم کیجیے، اس کو دل دماغ میں اس کو بیٹھا لیجیے۔ اتباع صرف اور صرف اللہ کیجیے، اللہ کی اطاعت کیجیے، اللہ کی فرمان برداری کیجیے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ اگر تم اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو تم اللہ سے بغاوت کرتے ہو۔ سن لو، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا انجام ان کا حشر جہنم ہے، نار و حریق ہے، یہ فرمایا گیا۔ اس لیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم لوگ اپنے رب کی اتباع کرو، ان چیزوں کی اتباع کرو جو کچھ تمہارے جانب نازل کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی اتباع مت کرنا، غیر اللہ کی پیروی مت کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو دوست اور یار و مددگار مت بنا لینا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اور کسی کی اتباع مقصود نہیں ہے، کسی دوست کی پیروی میں کی جائے گی۔ قلیلا ما تذکرون، آگے اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، سنتے بہت ہو، دین اسلام کی باتیں بہت ساری سنتے ہو لیکن مانتے بہت کم، تم لوگ بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اگر ہم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، تو ہم لوگوں کا بھی حال انہی امتوں کی طرح ہوگا جن کے بارے میں کہا گیا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے بستیوں کو، کتنے بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا دن کے وقت یا رات کے وقت، وہ سوتے کے سوتے رہ گئے، دن میں قیلولہ کرنے گئے اور وہیں ویسے رہ گئے، وہ رات میں گئے سونے کے لیے اور اس کے لیے صبح نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے حکام پر چلنا ہوگا، اللہ کی بنائے ہوئے قانون کو اپنانا ہوگا، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا، اور اس کو فالو کر کے پوری زندگی میں اس کو اپنانا ہوگا، اور اپنا کر کے اپنی پوری زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی بتائے ہوئے قانون کو نہیں مانیں گے، اس کی اتباع نہیں کریں گے، تو اپنا انجام اور اپنا حشر سن لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ آخرت میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بس اتنا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اتباع کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔